قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے الحمدللہ یہ موجود ہیں، اور یہ مساجد اور مدارس اللہ کے گھر ہیں، اور ان گھروں سے قرآن و حدیث کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور آئیے ہماری مسجد الحمدللہ ثم الحمدللہ آدھی صدی ہونے والی ہے۔ اس مسجد کو بنے ہوئے بانی مسجد حضرت مولانا حاجی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسجد کو جب تعمیر کیا تو یاد رکھیے انسان کے لیے دو چیزیں بہت موضوع ضروری ہوتی ہیں، ایک انسان کی صحت، روحانی صحت، ایک جسمانی صحت۔ اور الحمدللہ جب مسجد کو تعمیر کیا، بنیادیں رکھیں، تو پھر ایک مخصوص ڈسپنسری کا بھی اہتمام کیا۔ آج بھی الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب موجود ہیں جنہوں نے دکانوں کے نیچے ڈسپنسری کے اندر خدمت انسانیت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور آئیے الحمدللہ آج بھی ڈسپنسری چل رہی ہے، دوائی لوگوں کو فری مل رہی ہے مخصوص معاوضے کے عوض میں۔ اور آئیے الحمدللہ آج یہ مسجد نہیں رہی بلکہ آج ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ٹرسٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اوپر بچیوں کا تعلیم تدریس کا سلسلہ جاری ہے، جس کی نگرانی اور میزبانی الحمدللہ باجی کے ذمے ہے، حاجی محمد شفیع کی بیٹی، اور ساتھ ڈسپنسری بھی ہے۔ الحمدللہ مسجد کے اندر خطیب کا بہترین انتظام ہے اور بہترین خادم موجود ہے، اور مسجد کے اندر بہترین قاری موجود ہے۔ الحمدللہ اپنی وساطت سے مسجد الحمدللہ خدمت کا کام کر رہی ہے۔ اور آئیے آپ بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد اوپر بہترین تعلیم تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور حفظ قرآن کا بھی اجرا کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس عمل کو آگے لے کر چلنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے آپ بھی اس کے اندر کوشش کریں گے، کاوش کریں گے۔ اور آئیے قرآن کی حرمت کے بارے میں اور اس کی رسالت، نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں ہمیشہ سے اکثر و بیشتر یہود و نصارہ اونچے ہتھ اور فحش زبان استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور آئیے جب یہ قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے فرمان کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، ہمارے تنے ہوئے سینے سکڑ جاتے ہیں، آوازیں کدلا جاتی ہیں، اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، جسم چھلنی ہو جاتے ہیں، جگر چھلنی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری اس بے بسی کو نہ زمین جان سکتی ہے، نہ آسمان کا سورج جان سکتا ہے۔ ہماری اس بے بسی کو ہمارا رب ہی جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں۔ اور آئیے ہمارا اسلام ایسا اسلام ہے، ہمارا دین ایسا دین ہے جو ہمیں سلامتی کی دعوت دیتا ہے، امن کی دعوت دیتا ہے، شرافت کی دعوت دیتا ہے، حیا کی دعوت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یولد الولد علی فطرت الاسلام، جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بات کے اندر چاہے کوئی اپنی سوسائٹی کی وجہ سے، اپنی رہن سہن کی وجہ سے، اپنی ذات پات برادری کی وجہ سے، اپنے کنبے قبیلے کی وجہ سے، اپنی ثقافت کی وجہ سے، اپنی رہن سہن کی وجہ سے کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی نصرانی کہلاتا ہے، کوئی بت مت بن جاتا ہے، کوئی مشرک کہلاتا ہے۔ اللہ نے تجھے قدرتی طور پر اور فطرتی طور پر اسلام پہ پیدا کیا ہے، اسلام جو سلامتی کا نام ہے۔ اور آئیے ہمیں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو حکم کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ
و کتبہ و رسلہ و تقدیر خیرہ و شرہ، تم نے اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر بھی، اس کے رسولوں پر بھی، انبیاء پر بھی، ملائکہ پر بھی، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی۔ ہمارے ایمان نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں پابند کر دیا۔ نہ تو نے اپنی زبان کو کسی انبیاء کے اوپر اٹھانا ہے، نہ ہی کسی کتاب کے اوپر اٹھانا ہے، نہ فرشتوں کے اوپر برا بھلا کہنا ہے، ہمیں پابند کر دیا ہے۔ اور اسی پابندی کے اندر آج مسلمان اپنی دوسرے انبیاء، دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان، دوسری کتابوں کا بھی احیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور تمہیں تمہارا دین ہمیں سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اسلام کے اوپر پابند ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور میں اپنے خطیب جناب مولانا احتشام صاحب کو بلاتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وہ بات روم میں چلے گا۔ اچھا، ان کی آمد تک میں کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، اسلام ابتدا کے اندر انتہائی غریب بھی تھا، ناتواں تھا، کمزور بھی تھا، لاغر تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، بے کس تھا، بے آسرا تھا، بے سہارا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ آقا کے اپنوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے کون ہوتے ہیں؟ خون کے رشتہ دار، دودھ کی وجہ سے رشتہ دار، آباء و اجداد، خاندان والے، قریشی، مکی، ہاشمی، اولاد عبد المطلب اور بنو ہاشم، انہوں نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنایا کنہوں نے تھا؟ جو دور سے چل کر آنے والے تھے، جو گھر بار چھوڑ کر آنے والے تھے، خاندان کو چھوڑ کر آنے والے تھے، برادری کو چھوڑ کر آنے والے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آنے والے تھے، انہوں نے اپنایا تھا۔ کوئی بلال تھا، کوئی طفیل بن عمر دوسی تھا، ان کو بلایا، کہا آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ فرمایا آقا اس کا فائدہ؟ فرمایا تملک العرب والعجم، تم عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ معلوم ہوا اس کلمے کے اندر بڑا دم خم ہے۔ اور آئیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی، ان کو بلایا اور دعوت میں کہا، اے میرے عزیزو، اے میرے اقارب، میں اگر آپ کو کہوں اس پہاڑ کی اور سے آپ کے اوپر لشکر حملہ کرنے والا ہے، اگر آپ دیکھ لیں وہ لشکر نہ ہو تو کیا ہے، تمہارے ریمارکس کیا ہوں گے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں کام نہیں کر رہی، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن آپ کی زبان سچی ہے۔ آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ اور آئیے، جب آپ نے ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، مکے والوں کی امانتیں جو ہیں حضرت علی کے سپرد ہیں، کہتے ہیں علی ان کی امانتیں واپس کر کے گئے، تم بھی آ جانا، تم بھی ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو بڑا صدیق بھی تھا، امین بھی تھا، اور جنہوں نے اس کو اپنایا تھا وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے ابو بکر نے اپنایا، صدیق اکبر بن گئے، عمر نے اپنایا، فاروق اعظم بن گئے، اور عثمان نے اپنایا، ذی النورین بن گئے۔ اگر علی نے اپنایا تھا تو وہ حیدر کرار شیر خدا بن گئے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعوت کا آغاز ہوا، قرآن کا نزول ہوا، غار حرا کے اندر
نبی علیہ السلام کے اوپر فرشتہ جبریل امین پیغام لے کر آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کا پیغام دیتے ہیں، پہلی ملاقات ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، گھر لوٹتے ہیں، اماں خدیجہ سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کے اوپر ڈر اور خوف وحشت کو محسوس کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اماں خدیجہ کہتی ہیں، اماں خدیجہ جواب دیتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق واحسن الحدیث۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی پشیمان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اماں خدیجہ کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں، اور آئیے اسی لیے تو وہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے اتر کر ہیرا سے وہ سوئے قوم میں آیا، ایک نسخہ کیمیا وہ ساتھ لایا، عرب کا تھا کھٹکا کہ یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ کے حضرت العزیز خطیب جناب حافظ احتشام صاحب تشریف لا چکے ہیں اور مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جناب شیخ الحدیث صاحب اپنے دعائے خیر فرمائیں گے اور